بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یعنی تم مانتے ہو کہ تم ہی اس کے قاتل ہو؟ میں نے غرا کے کہا، ہاں مانتا ہوں، اب کیا لکھ کے دے دوں؟ اس نے بڑے سکون سے کہا، علی یہ جھوٹ ہے۔ میں بونچ کا رہ گیا، یہ بھی جھوٹ ہے؟ ہاں، تم خود کچھ نہیں کرتے اور کیا ضرورت ہے تمہیں خود کوئی کام کرنے کی، جبکہ تمہارے پاس حکم کے غلاموں کی کمی نہیں۔ تم تو حکم بھی نہیں دیتے، بس اشارہ کرتے ہو اور سمجھنے والے اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ تمہارے پاس پیشہ ور قاتلوں کی فوج ہے جس کے کمانڈر ان چیف امیر تیمور صاحب ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے تم نے خود یہ کام کیا ہوگا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں قصور تمہاری سمجھدانی کا ہے۔ تم سمجھا دو مجھے کہ اتنا لمبا چکر کیوں چلایا تم نے؟ تم یہاں تھے مگر تم نے خود کو ملک سے باہر ظاہر کیا۔ وہاں کوئی تم جیسا تھا جو تمہارے لہجے اور آواز میں مجھ سے بھی بات کرتا رہا؟ ایسا کون مل گیا تھا تمہیں جو شاہ عالم کا رول شاہ عالم کی طرح کر سکتا تھا؟ دنیا کی بات چھوڑو، میں نے اس سے کئی بار فون پر بات کی تو میں فرق محسوس نہ کر سکی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت تم سے رکشی بن کے بات کرتی رہے اور تم اس کی کسی بات سے اندازہ نہ کر سکو کہ وہ رکشی نہیں ہے؟ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو صرف شاہ عالم میرا شوہر ہی کر سکتا تھا، کوئی اجنبی نہیں جو یہ رول نبھا رہا ہو۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تم یہاں تھے۔ میں جتنا اس بارے میں سوچتی ہوں اتنا ہی میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ میں نے ہنس کے کہا، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ دماغ کو مزید خرابی سے بچاؤ۔ جتنا خراب ہو سکتا تھا ہو گیا۔ وہ مطمئن نہیں ہوئی مگر خاموش ہو گئی کیونکہ گاڑی ہوٹل کے پورچ میں پہنچ کے رک گئی تھی۔ امیر تیمور نے میری اور رخشندہ کی گفتگو میں دخل نہیں دیا تھا، حالانکہ ہم کوئی نجی نوعیت کی بات چیت نہیں کر رہے تھے۔ ایک بار رکشی نے تیمور کا نام بھی لیا مگر اس پر بھی تیمور خاموش رہا تھا۔ بظاہر تیمور مجھ سے پورا تعاون کر رہا تھا اور اس نے رکشی کی بات پر برا نہ مان کے فراخ دلی کا ثبوت دیا تھا، مگر خاموشی بعض اوقات الفاظ سے زیادہ مؤثر اظہار کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا تعلق مجھ سے تھا، رخشندہ سے نہیں۔ وہ میرا نائب اور سیاسی معاملات میں میرا دست راست تھا۔ کسی بھی مشکل میں اس پر میرا ساتھ دینا لازم تھا۔ اس کا اظہار لا تعلقی کھلی منافقت تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ میرا دوست نہیں، اور جو دوست نہیں ہو اس پر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خاموش رہ کے اس نے رکشی کے شکوک کو تقویت پہنچائی تھی۔ اگر وہ رکشی کو قائل کرنے میں میری مدد کرتا، اس کے خیالات کی تردید کرتا اور الزامات کو غلط کہتا تو اس کا فائدہ مجھے ہوتا۔ اس کی خاموشی نے مجھے نقصان پہنچایا، لیکن میں نے تیمور سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ یہ میرا احساس تھا یا میرا یقین تھا۔ اگر میں تیمور سے بات کرتا تو پھر وہ خاموش نہ رہتا، وہ فوراً اپنے دفاع میں دلائل دے کر میرے خیال کو غلط ثابت کر دیتا۔ بھئی میں بول چال کیا کرتا؟ یہ میاں بیوی کی باتیں تھیں اور تمہاری بیوی کوئی عقل کی بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ ہر عورت شکی مزاج ہوتی ہے اور پھر رکشی جیسی عورت تم اس صورتحال سے بہتر طور پر نمٹ سکتے تھے کیونکہ تم شوہر بھی ہو اس کے۔ میں بولتا تو وہ سارا غصہ مجھ پر اتارتی۔ وہ میرا لحاظ کرنے والی نہیں ہے، مجھے تو ایسا بے عزت کرتی۔ میں نے تیمور سے کہا، تم ذرا ان صحافیوں کی خاطر مدارت کا خیال رکھو، کوئی کمی نہ رہے۔ تم مت فکر کرو، یہ لوگ ابھی آدھے گھنٹے تک کھانے پینے میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ تیمور بولا، میرا سامان اوپر پہنچ گیا تھا۔ رکشی بھی تیر کی طرح لانچ سے گزر گئی تھی۔ اس نے دائیں بائیں کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا اور اس نے میرے ساتھ رکنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ایئرپورٹ کے ڈرامے نے اسے شک میں مبتلا کر دیا تھا مگر وہ اس کی وضاحت کرنے سے قاصر تھی۔ اسے دال میں کچھ کالا نظر آتا تھا اور میں اس کا شک دور کرنے کے بجائے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے وہ اس کی عقل و نظر کا فطور ہے۔ اس کا چڑھنا ایک فطری بات تھی۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو رکشی بیگ ہاتھ میں پکڑے صوفے پر یوں بیٹھی تھی جیسے وہ جلدی میں ہے اور میرے انتظار میں ہے کہ میں آؤں تو وہ جائے۔ وہ ٹینشن کا شکار تھی۔ میں نے کسی ہجراں نصیب شوہر کی طرح جذباتی بے تابی کا اظہار ضروری سمجھا۔ دروازہ بند کر کے میں اس کی طرف بڑھا۔ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ بمیں تنی ہیں، خنجر ہاتھ میں ہے، تن کے بیٹھے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرے سامنے تو یہ ڈرامہ مت کرو، جیسے تم واقعی سنگاپور سے آئے ہو ابھی ابھی۔
میں نے کہا ریلیکس رکشی ریلیکس، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں، یہی میں بھی جاننا چاہتی ہوں۔ تم مجھے یقین دلا چکے ہو کہ تم میرے ساتھ یہاں تھے، اب تم ساری دنیا کو یقین دلاؤ گے کہ تم یہاں نہیں سنگاپور میں تھے۔ صرف تمہارے کہنے سے تو صحافی یہ نہیں مان لیں گے تم پر ایک سیاسی قتل کی سازش کا الزام ہے، اس سے تم کیسے بچو گے یہ تم دیکھ لو گی۔ تم ثبوت فراہم کرو گے سنگاپور کے کس ہوٹل میں تھے، وہاں کون لوگ ہیں جو تمہیں پہچان سکتے ہیں اور گواہی دے سکتے ہیں تمہارے حق میں۔ تم نے ابھی صحافیوں سے کہا تھا کہ جہاز سے پوچھ لو، کیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم نے جس فلائٹ سے سفر کیا ہے اس کے مسافر اور جہاز کا عملہ سب گواہ ہیں کہ تم سنگاپور سے سیدھے کراچی پہنچے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ شاہ عالم کون تھا وہ جو سنگاپور میں شاہ عالم کا رول نہیں کر رہا تھا، شاہ عالم بنا ہوا تھا؟ جس نے شاہ عالم بن کے جہاز سے سفر کیا تو سب نے اسے شاہ عالم تسلیم کیا، سب لوگ اندھے نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا رکشی وہ میرا ایک ہم شکل تھا۔ وہ بھڑک اٹھی، مجھے کوئی فلمی سٹوری مت سناؤ، میں BA پاس ہوں۔ میں نے کہا ہاں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو 100% شاہ عالم ہو۔ میں نے کہا زندگی اتفاقات سے بھری پڑی ہے، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ شاہ عالم کہاں ہے؟ جہاز سے اترنے والا بھی شاہ عالم تھا، اور تم جو میرے ساتھ ایئرپورٹ گئے تھے تم بھی شاہ عالم تھے، تو پھر ایک شاہ عالم کہاں گیا؟ میں نے کہا اسے ایک کام سونپا گیا تھا، اس کا معاوضہ بھی ادا کر دیا گیا، اب وہ جہاں چاہے جائے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتی رہی، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم وہی شاہ عالم نہیں ہو جو سنگاپور سے آیا تھا؟ کمال ہے، کیا تمہاری نظر اپنے شوہر کو نہیں پہچان سکتی؟ اس صورتحال کے ذمہ دار بھی تم ہو، مجھے بتاؤ کہ میں تم پر کیسے اعتبار کروں؟ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ کسی اور کو نہیں معلوم۔ میں نے کہا رکشی کوئی اجنبی تمہارے بیڈ روم میں پہنچ سکتا تھا؟ اس اجنبی کا رویہ مجھے شک میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ جو کچھ اس نے کیا وہ میں نے دیکھا اور ایک کیمرے نے بھی دیکھا۔ میرے شوہر نے پہلے کبھی اس طرح بہیو نہیں کیا تھا۔ اگر تم شاہ عالم ہو تو وہ کون تھا؟ اور وہ شاہ عالم تھا میرا شوہر، تو تم کون ہو؟ مجھے بتاؤ کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ اس کے دماغ کا کنفیوژن آہستہ آہستہ ہسٹریا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پہلے وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی، اب وہ چلانے لگی تھی۔ یہ صورتحال خطرناک بھی ہو سکتی تھی، اس کو قائل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے ذہن نے صورتحال کا بالکل صحیح تجزیہ کیا تھا اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں تھا۔ اس نے سب کچھ دیکھا اور سنا تھا، مطمئن ہوئے بغیر وہ خاموش ہونے والی نہیں تھی۔ اس کی یہ ذہنی بغاوت میرے سارے پلان کا بیڑا غرق کر سکتی تھی۔ وہ پریس کانفرنس کے دوران میں آ کے ہنگامہ کر دیتی کہ شاہ عالم ایک نہیں دو ہیں، مجھے نہیں معلوم ان میں سے اصلی کون ہے اور نقلی کون میرا سگا شوہر ہے اور کون سوتیلا۔ لوگ اس کی باتوں پر ہنس کے دوہرے ہو جاتے اور مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کہنا پڑتا کہ خاتون نشے میں ہیں یا ذہنی عدم توازن کے مسئلے سے دو چار ہیں۔ ہر صورت میں میرے سیاسی مسئلے سے میری نجی زندگی کا یہ واقعہ کہیں زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیزی کا باعث ہوتا۔ اگلے دن اخبارات خوب نمک مرچ لگا کے یہ بات تصویر خبر صفحہ اول پر شائع کرتے کہ نشے میں دھت ہو کے صفحہ اول کے سیاسی لیڈر کی بیوی کا ہنگامہ یا PLF کے سربراہ کی نفسیاتی مریض بیوی کا پریس کانفرنس میں گل گپاڑا۔ اس کے بعد اللہ دے اور بندہ لے تجزیے اور تبصرے اور ہر قسم کی کیا سرائیاں۔ اس نے شراب کیوں پی؟ شراب شاہ عالم کے کمرے میں کہاں سے آئی؟ وہ کب سے شراب پیتی ہے اور اپنا کون سا غم نشے میں ڈبونا چاہتی ہے؟ وہ پاگل ہوئی تو کیسے؟ یہ ذہنی مرض نفسیاتی ہے یا موروثی؟ کیا اس کی ذمہ داری مجھ پر اور میرے غلط رویے پر عائد ہوتی ہے؟ علماء کا ایک طبقہ مجھ پر اور میری بیوی پر ام الخبائث شراب نوشی کی عادت کے باعث کفر کا فتویٰ جاری کر دیتا اور مجھ پر حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ چلا کے مجھے سر عام پھانسی دینے کا مطالبہ کرتا۔ یہ مطالبہ اب ایک مذاق بن گیا ہے۔ سب کے مطالبات مان لیے جائیں گے تو ملک بھر میں بجلی کے ہر کھمبے سے ایک مجرم پھانسی پر لٹکتا دکھائی دے۔ میرے حریف مجھے سیاست سے باہر کرنے کے لیے کردار کشی کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ مردوں کے معاشرتی جبر کے خلاف سرگرم عمل خواتین میرے خلاف محاذ بنا لیتی کہ میرے سلوک نے ایک مظلوم عورت کو ذہنی اور جسمانی تشدد سے پاگل کر دیا۔ یہ سب سوچنے میں مجھے چند
سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اس وقت میرے پاس بحث کے لیے نہ وقت تھا نہ دلائل تھے۔ میں نے ریاست کی سیاست کے اصول پر عمل کیا کہ دلیل نہ ہو تو طاقت سے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز دبا دو۔ میں نے رکشی کو ناک آؤٹ کر دیا۔ اب میں کم سے کم آدھے پون گھنٹے تک افشائے راز کے خوف سے بے نیاز ہو کے پریس کانفرنس کر سکتا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ دروازے کو باہر سے مقفل کر دینا کافی ہوگا، پھر مجھے خیال آیا کہ رکشی کو جلدی ہوش آ گیا اور پریس کانفرنس دیر تک جاری رہی تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ بیل بجا کے ہوٹل کی انتظامیہ کو مدد کے لیے بلا لے گی یا پولیس کو فون کر دے گی، دیوانگی کی حالت میں چیختی ہوئی نیچے پہنچ جائے گی۔ بادل نخواستہ میں نے اس کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ پیچھے باندھے، ایک دوپٹہ اس کے منہ میں ٹھونسا اور ایک اس کے پاؤں باندھنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ ہوش میں آ جاتی تو اس حالت میں بھی دروازے تک پہنچ سکتی تھی اور دروازے پر لاتیں یا ٹکریں مار کے لوگوں کو متوجہ کر سکتی تھی۔ یہ غیر شریفانہ بلکہ غیر انسانی فعل تھا، مگر میرے پاس وقت کم تھا اور اس کے سوا میرے پاس چارہ کار نہ تھا۔ اگر چندہ ہوتی یا خان جی ہوتے تو مجھے یہ ظالمانہ کارروائی نہ کرنا پڑتی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بیڈ کے سرہانے کو استعمال کیا۔ اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ میں درمیان کے خلا سے دوپٹے کو رسی کی طرح گزار سکتا تھا۔ میں نے رکشی کا چوتھا دوپٹہ یوں استعمال کیا کہ پہلے اس کو گردن کے گرد ایک بل دیا اور پھر سرہانے کے ایک حصے سے گزار کے دونوں حصوں کو ملا دیا۔ اب رکشی سر اٹھاتی تو گردن کے گرد ہلکا تنگ ہو جاتا، وہ اس ہلکے کو ڈھیلا کر کے اس میں سے اپنا سر بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر افسوس بھی تھا، مگر رکشی نے اچانک میرے لیے یہ سب ناگزیر کر دیا تھا۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکی اور جو اس کے ذہن میں تھا وہ اس نے سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا۔ اس کو اپنے اعصاب پر قابو ہوتا تو وہ مجھے بتائے بغیر اپنے شکوک کی تصدیق کے ذرائع تلاش کرتی اور خاموشی سے حقیقت کی تہہ تک پہنچ جاتی۔ اس کے بعد بازی اس کے ہاتھ میں ہوتی۔ میں نے فون کا ریسیور نیچے رکھا، دروازے کے باہر ڈونٹ ڈسٹرب کا بورڈ سیدھا کیا اور کمرے کو مقفل کر کے نیچے اتر گیا۔ انگریزی محاورے کے مطابق اب بلی تھیلے سے باہر آ چکی تھی۔ بلے کو خان اعظم نے پکڑ لیا تھا اور بلی تھیلے سے باہر آنے کے باوجود میرے قابو میں تھی۔ ایک بار اسے زبردستی خاموش کر دینے کے بعد رکشی کو قائل نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دال میں کچھ بھی کالا نہیں ہے۔ یہ شک کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے یقین میں ڈل گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ شاہ عالم دو ہیں، ایک اس کا شوہر ہے، ایک عمر دراز کا قاتل۔ اب کون یہاں تھا اور کون سنگاپور میں اس کا شوہر ہی قاتل تھا یا قاتل اس کا شوہر بنا ہوا تھا، یہ اسے کبھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی مجھ پر سوالات کی بچھاڑ ہو گئی۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے خاموش کیا اور مختصر سا بیان دیا۔ حضرات اور خواتین، اپنی صفائی پیش کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بے ایمانہ قتل کی بھرپور مذمت کروں۔ سیاست میں تشدد کا عنصر آہستہ آہستہ ہمارے قومی مزاج میں شامل ہو رہا ہے، جو انتہائی شرم کی بات ہے۔ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں، کس منہ سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں؟ سب اسی منہ سے دعوے کرتے ہیں جو ہر روز آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ایک داڑھی والے نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شیو کرتے وقت کوئی اور بولا۔ اس پر ایک کہا پڑا۔ میں نے کہا، میرے عمر دراز سے سیاسی اختلافات تھے۔ PLF کا نام ہی امن، آزادی اور انصاف کی ضمانت ہے۔ ہم آمرانہ سوچ کے خلاف ہیں اور ہر فاشسٹ ذہن رکھنے والی پارٹی کے خلاف ہیں جو آزادانہ اختلاف کے اظہار رائے پر قدغن لگاتی ہے۔ کسی پارٹی کا دو دھڑوں میں بٹ جانا یا پارٹی ارکان کا اصولی اختلاف پر پارٹی چھوڑ دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس پارٹی کے لیڈر کا مزاج جمہوری ہے۔ ایسی پارٹی کون بنائے گا اور کب؟ ایک اور صحافی بولا۔ دوسری نے اس کی تائید کی۔ ابھی تک پاکستان میں تو ایسی کوئی سیاسی جماعت نہیں۔ میں نے کہا، عمر دراز نے اختلاف کی بنا پر پارٹی چھوڑ دی۔ اس نے میرے خلاف محاذ بنا لیا۔ میرے بہت سے ساتھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ وہ میرے خلاف بولتا رہا، بیان دیتا رہا اور تقریریں کرتا رہا۔ یہ اس کا حق تھا، یہ ہر پارٹی رکن کا بنیادی حق ہے۔ اس اختلاف کو دشمنی نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسٹر شاہ عالم، شبنم کھڑی ہو گئی۔ کسی نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ عمر دراز کا قتل کیوں ہوا؟ لیاقت علی خان کی شہادت سے آج تک کسی کو بھی اس کیوں کا جواب نہیں ملا۔
اور نہ ملے گا۔ داڑھی والا تلخی سے بولا، آپ کمیشن بٹھا لیں یا ٹریبیونل، اس میں بھی قاتلوں کے نمائندے ہوں گے۔ ایسے ہر ٹریبیونل اور کمیشن کا مقصد کبھی قاتلوں کو بے نقاب کرنا نہیں ہوتا، بلکہ انہیں تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے، حقائق کو مسخ کر کے کنفیوژن پیدا کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بیان توہین عدالت کے مترادف ہے۔ ہاں، جیل بھیج دیں، مجھے پھانسی چڑھا دیں یا ویسے ہی گولی مار دیں۔ ہر روز اتنے لوگ مارے جاتے ہیں، ایک میرے مار جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ مگر شاہ عالم، جب میں اپنے قاتلوں سے، ارے بھائی ابھی قتل نہیں ہوئے تم، کسی نے کہا۔ داڑھی والا چلانے لگا، ہو جاؤں گا قتل میں بھی، کیونکہ میرے قاتل مقرر کیے جا چکے ہیں۔ پھر تم احتجاج کرنا، جلسے کرنا پریس کلب میں، اور کالی پٹیاں باندھ کے چیف منسٹر ہاؤس تک جانا۔ میں پوچھتا ہوں تم سب سے، آخر تم کب جانو گے؟ کون بتائے گا تمہیں کہ قاتل کون ہے؟ لیاقت علی خان کا سہروردی، ڈاکٹر خان صاحب، نواب کالا باغ سے ضیاء الحق تک دنیا کو دکھانے کے لیے ہی صحیح کسی قربانی کا بکرا بنا کے ہی پھانسی چڑھا دیتے۔ ریکارڈ پر تو آ جاتا تاریخ میں کہ انصاف ہوا، قاتل پکڑا گیا۔ یار تمہارے قاتل کو میں پکڑ لوں گا، کسی نے کہا، بس تم اس کا نام پتہ بتا دو۔ کوئی اور بولا۔ داڑھی والا مکہ لہرا کے بولا، عمر دراز کے قتل کی بات کیوں کرتے ہو بے وقوفو؟ یہاں تو کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ قائد اعظم اور فاطمہ جناح بھی قتل ہوئے تھے۔ اچھا تم جا کے FIR لکھوا دو، قتل ہونے سے پہلے، بلکہ اپنی بھی لکھوا دو ایڈوانس میں۔ میں نے پھر ہنسنے والوں کو خاموش کیا۔ پلیز آپ لوگ سیریس ہو جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی تک صوفی لطیفے سنا رہا تھا؟ کوئی بولا۔ میں نے کہا، ہاں، بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہم ایسی باتوں کو لطیفے سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے۔ مس شبنم، آپ سوال پورا کریں۔ تھینک یو، اس نے کہا، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ عمر دراز کو آپ نے نہیں قتل کیا تو پھر کس نے کیا؟ میں نے کہا، اسے میں کیسے قتل کر سکتا تھا؟ میں تو سنگاپور میں تھا، مگر یہاں بھی تھے۔ آپ جائے واردات پر جو چشمدید گواہ تھے، ان سب نے آپ کو دیکھا تھا۔ کیا وہ سب جھوٹ بولتے ہیں؟ بات یہ ہے مس شبنم کی اتفاق رائے سے کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے بڑے سائنٹیفک طریقے پر منظم جھوٹ بولنا بھی سیاست میں جائز سمجھا جانے لگا ہے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ بہیل چیر پر مل سکتا ہے، کسی نے کہا۔ ہاں، یہ ایک لنگڑا لولا معذور جھوٹ تھا۔ صرف میرے مخالفین نے ہی شاہ عالم کو یہاں دیکھا، قتل کرتے دیکھا، جبکہ شاہ عالم سنگاپور میں تھا۔ اس سے پہلے میں ہانگ کانگ میں تھا۔ یہ دیکھیے میرے ٹکٹ، پاسپورٹ کے اندراجات۔ اس کے علاوہ میں آپ کو چند معتبر نام بتاتا ہوں۔ وہ گواہ ہیں میرے، اور ویسے گواہ نہیں ہیں جیسے عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کسی بھی واقعے کے چشمدید گواہ بننے کے لیے تیار۔ میں پوچھتا ہوں، آخر کسی اور نے شاہ عالم کو کیوں نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا میں نے، شبنم نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ چل جھوٹی، پیچھے سے کسی نے بڑے ادا سے زنانہ لہجے میں کہا۔ ایک زبردست قہقہہ پڑا۔ شبنم کا چہرہ بدستور سپاٹ رہا۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی جھوٹ بول رہی ہوں؟ شبنم بولی۔ آپ پرانی صحافی ہیں مس شبنم، آپ ضرور جانتی ہوں گی کہ جھوٹ یا سچ کی لغوی تعریف اور قانونی تعریف میں کیا فرق ہے۔ میں نے کہا، کوئی سچ اس وقت تک سچ نہیں ہے جب تک کہ سچ ثابت نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے مجھے لاہور میں دیکھا تھا تو ثابت کر دیں کہ وہ میں ہی تھا۔ پولیس آپ کے سچ پر مجھے سزا دے گی۔ میں پولیس کی بات نہیں کرتی، آپ خود بتائیں۔ میں نے تو بتا دیا، سارے ثبوت پیش کر دیے۔ میں نے کہا، اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ درمیان میں صرف ایک دن کے لیے چند گھنٹوں کے لیے میں ایک فلائٹ سے آیا اور دوسری سے واپس ہانگ کانگ بھاگ گیا، آپ نے ضرور ایسا ہی کیا ہوگا۔ شبنم نے کہا۔ کیا ہوگا یا کیا تھا؟ میں نے کہا، بے شک آج کل کی تیز رفتار دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، اور جرائم کی ایسی بہت سی کہانیاں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، لیکن ایک مفروضے پر کام کر کے آپ یقیناً خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے کی امید ضرور کر سکتی ہیں۔ معلوم کریں کہ میں کب آیا اور کب گیا، میں نے کس نام سے سفر کیا، اور کیا مجھے کسی نے شناخت کیا تھا یا میں بیس بدل کے آیا تھا۔ بیس بدل کے آیا تھا تو اصل چہرہ لے کر خود اپنے ہاتھوں سے عمر دراز کو زہر دینے کیوں چلا گیا؟ ایک عام آدمی سے بھی ایسی بے وقوفی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میرے پاس
ایک ایک منٹ کا حساب ہے کہ کس وقت میں کہاں تھا، اور اب میں نے لکھ لیا ہے کیونکہ اس الزام کے بعد مجھے یہ حساب پیش کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ میرے ان دشمنوں سے مل گئی ہیں جو اس لغو الزام کے ذمہ دار ہیں تو آپ کو سخت مایوسی ہوگی۔ شبنم کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ آپ بے عزتی کر رہے ہیں میری، اور آپ کیا میری عزت افزائی فرما رہی ہیں؟ میں نے برہمی سے کہا۔ یہ کتنی بچکانہ بات ہے مس شبنم، کیا ملے گا میرے سیاسی مخالفین کو اس سے سوائے جاگن سائی کے رسوائی کے؟ میرے سیاسی کیریئر سے حسد کرنے والے ضرور پاگل ہو گئے ہیں۔ آپ فرمائیں کہ مجھے آپ نے کب اور کہاں دیکھا تھا، اس واردات سے پہلے یا اس کے بعد؟ اگر بعد میں دیکھا تھا تو آپ نے پولیس کو اطلاع دی تھی، آپ نے مجھے گرفتار کیوں نہیں کرا دیا؟ کوئی بولا جو خود گرفتار ہو وہ کسی کو کس دل سے گرفتار کرائے گا؟ بھائی سبحان اللہ، کیا عرض کیا ہے مقرر ارشاد؟ ایک صاحب نے پھڑک کے یوں داد دی جیسے یہ پریس کانفرنس نہیں، مشاعرہ ہے۔